ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور شاید پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کی ڈپلومیسی کتنی کامیاب جا رہی ہے, اور بہت سے ممالک اب آہستہ آہستہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں تاکہ جو کابل میں طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ اب انگیج بھی کیا جائے. وائی ناٹ پاکستان؟ وائی ناٹ پاکستان, اس کا سوال جواب میں دیتا ہوں, لیکن ابھی اپنے ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جس طرح چین نے کچھ عرصہ پہلے طالبان نے جو سفیر نامزد کیے تھے چین میں, پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ان کے سفارت کے جو اسناد تھے وہ ریسیو کیے, اور ریلیشنز جو کہ پہلے ڈاؤن گریڈ کیے ہوئے تھے وہ اب فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو گئے. ٹھیک ہے نا, یہ سفیر چلا گیا, چین کا سفیر کابل آ گیا, تو اب سفارت کے سفیر لیول پہ, ایمبیسڈر لیول پہ اب ان کے تعلقات ہیں. طالبان سفیر تو نہیں, افغانستان کا سفیر, انہوں نے طالبان کے سفیر تو نہیں, افغانستان کے, کیونکہ افغانستان کو رول کرتے ہیں, اور وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے مطابق کوئی وجہ نہیں ہے دنیا کے لیے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں. کیونکہ دو تین ہوتی ہیں نا آپ شرائط ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پورا جو ملک ہے پورا وہ آپ کے قبضے میں ہو, اس وقت طالبان پورا کنٹرول ان کا ہی ہے افغانستان پر. پھر یہ ہے کہ کوئی سول وار جیسی سچویشن نہ ہو, جس طرح پہلے تھا کہ اگر آپ دیکھیے انریسٹ نہ ہو, تو وہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں, اور اکنامکلی بھی وہ فل کنٹرول میں ہے. تو بین الاقوامی قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ یہ کہے کہ جی آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے. بہرحال دنیا نے ایک فیصلہ کیا اور پاکستان کی مجبوری یہ کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں اس سے ذرا بعد میں آتا ہوں. اب یو اے ای نے گزشتہ روز 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی چین کی طرح اپنے جو افغانستان سے تعلقات ہیں ان کو جو ڈپلومیٹک جو ایمبیسڈر لیول پہ لے کر آ جائیں گے. تو انہوں نے افغانستان کے سفیر کی جو اسناد ہیں, سفارتی اسناد, ان کو قبول کر لیا ہے, اور اب کچھ دن ہی بعد جو افغانستان کے سفیر ہیں ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ ابو ظہبی میں, وہ یو اے ای کے صدر کو باقاعدہ فارملی اپنی اسناد پیش کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایمبیسڈر ہو جائیں گے. ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب تک وہ فارملی اپنی اسناد صدر مملکت کو, جو بھی ہوسٹ کنٹری کا پروسیجر ہوتا ہے, یوزلی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ہی پریزنٹ کرنے پڑتے ہیں, جب وہ فارمل سیریمنی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو ایمبیسڈر کہتے ہیں. اس وقت تک وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ ہوتا ہے. صحیح, یہ بھی اپنے ویورز کو بتا. بالکل. اچھا, اب جو ہے یو اے ای نے بھی یہ فیصلہ کر لیا. اچھا, یو اے ای ان 3 ممالک میں شامل تھا 1996 میں, یہ بھی یاد رہے ہمارے ویورز کو, جنہوں نے اس وقت طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا. دوسرے 2 ممالک کون تھے؟ پاکستان اور سعودی عربیہ. اس وقت 1996 میں ہم صرف 3 ممالک تھے جنہوں نے افغانستان کی طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا کہ یہی صحیح حکومت ہے اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس بار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو کیا ہوا. ایک طرف تو ابھی بھی آج بھی میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے, بلکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں عرب نیوز میں ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ, اور اس کا ٹائٹل تھا پاکستان's ڈپلومیٹک ایڈہاکزم. تو اگر ویورز کو میں ریکویسٹ کروں گا ڈیسائفر کے کہ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو تھوڑی میری بھی بلے بلے ہو جائے گی, لیکن جو میں بہت کلیئرٹی بھی ملے گی, تھوڑی سی شاید مل ہی جائے. اچھا, ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ افغانستان طالبان کے انڈر ہمارا بردر بھائی ملک ہے, مسلمان بھائی ہے, کیا ہے, یا ہمارا دشمن ملک ہے. کیونکہ ہم ایک ہی سانس میں 2 باتیں اسی قسم کی کر دیتے ہیں. جہاں ایک طرف ہمارے آرمی چیف ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ایک اچھا فارمولیشن میں ریکویسٹ تو نہیں کہ کہوں گا, لیکن ایک اپروچ کرتے ہیں, ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں ماضی میں,
آپ ہمارے انٹرسٹ کو دیکھیں، ہم آپ کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، یہی طریقہ ہے نا. بالکل. جب آپ پیٹرنائزنگ ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہاں کا جو کلچر ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے کہ طالبان کا سوچنے کا انداز کیا ہے، کس طرح. اور جو لوگ میری طرح پشاور میں رہتے ہیں یا جن کا تعلق اس علاقے سے ہے، جو تقریباً ہر سال ہی افغانستان جاتے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں یا ان کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے. اور آپ پھر اسی حساب سے اپنی سفارتکاری میں نیوانسز ڈالتے ہیں. صحیح. سفارتکاری دیکھیے آل نیوانسز ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر چیزیں گرے ایریاز میں آپریٹ کرتی ہیں. اور دنیا کا یہ صورت سے ڈپلومیسی میں کیا جو مینیکین ایک تھاٹ ہے نا، جو ہم بائنریز بنا دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتی. تو سوال یہی ہے کہ پاکستان نے جو سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک ہوئی، کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا 15 اگست 2021 کو، ان کی کچھ توقعات تھیں آپ سے کہ آپ لیڈ کریں گے ایک لحاظ سے جو ایفرٹ ہے کہ دنیا کو یہ باور کروائیں گے کہ طالبان کو ریکگنائز کر لیں ایز اے گورنمنٹ. صحیح. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ریجنل یا جو اس علاقے جو OIC ہے اپنی پوزیشن ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. کہیں اور انگیجمنٹس ہو گئی ہماری، مطلب انگیجمنٹ سے مراد یہ کہ ہم نے اپنے آپ کی اپنی اسپیس کم کر دی. صحیح. ہم نے، اور سفارتکاری میں اسپیس کم نہیں کرنی ہوتی، اسپیس بڑھانی پڑتی ہے. ہم نے یہ کہہ کر کے کہ جو ریجن ڈیسائیڈ کرے گا، جو دنیا ڈیسائیڈ کرے گی، ہم بھی وہی کریں گے. تو ہماری افغانستان پالیسی میں مجھے ایک لحاظ سے خوف نظر آیا. وہ اس لیے کہ شاید ہم نے سوچا کہ دنیا طالبان کے ساتھ نہیں کھڑی، اور چونکہ طالبان دوحہ ایگریمنٹ پہ اس طرح عمل درآمد نہیں کر رہے، خاص طور پہ انکلوسیو گورنمنٹ کی جب بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی، خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ تحفظات دنیا کے ہیں، تو اس لیے اگر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم پہ بھی فلیک آئے گا، انٹرنیشنل فلیک آئے گا. میں یہ نہیں قطعاً کہہ رہا کہ آپ فوری طور پہ تسلیم کر لیتے، لیکن آپ یہ بھی نہ کرتے کہ آپ سگنلز دے سکتے تھے. سگنل آپ یہ بھی اوپنلی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں یا جو ریجن ڈیسائیڈ کرے گا جو ہم بھی وہی کریں گے. اس طرح تو کام نہیں چلتا. آپ کو تھوڑے جیسا دیکھیے نا، بھارت نے جیسا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا کہ دیکھیں یوکرین کی جو سوئٹزرلینڈ میں سمٹ تو ہوئی، وہ انہوں نے اٹینڈ کی لیکن اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا. یہاں پہ وہ آپ نے OIC کی سمٹ کی ایکسٹراڈنری سیشن ہوا افغانستان پر شاید نومبر 2021 میں ہی، اس میں آپ نے افغانستان ڈیلیگیشن کو بلا بھی لیا، لیکن جب گروپ فوٹو کا وقت آیا تو آپ نے متقی صاحب سے کہا کہ آپ اس فوٹو میں شامل نہیں ہو سکتے. تو طالبان نے کیا سوچا ہوگا؟ تو کتنا قبائلی جو کلچر ہے نا اس کانٹیکس میں دیکھیے، تو آپ نے بڑا ہیوملیٹ کیا ان کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چین نے بھی یہ معاملہ کر لیا. چین نے نہیں کہا کہ ہم چلیے اگر ہم دنیا کو ہی فالو کر رہے ہیں تو ابھی بھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے اور اٹس نیور ٹو لیٹ. ایگزیکٹلی. دیکھیے چین نے یا UAE نے فار دیٹ میٹر طالبان کو تسلیم تو نہیں کیا نا. طالبان کی حکومت کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے سفیر کی اسناد کو تسلیم کرنا بذات خود ایک ایسا عمل ہے جس سے یہی ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کر لیا. لیکن کہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ بھی یہی کام کر سکتے تھے اور چین سے پہلے کر سکتے تھے اگر آپ تھوڑا سا کریٹو تھنکنگ اگر آپ کی ہوتی. ہمیں منافقت چلیے منافقت تو میں نہیں، آپ بعض اوقات آپ دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ چلیے آپ نے خود نہیں سوچا. میں نے دیکھے میں 3 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ چین کے ساتھ آپ میں 16 اگست سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کام یہ آپ نے افغانستان پہ کرنا نا چین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیجئے. تو کوآرڈینیٹ چین کے ساتھ چین نے جب کیا تو اس کے فوری بعد ہمیں بھی کر لینا چاہیے تھا. اب میں یہ ڈرتا تو خیر نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت یہی کام نہ کر لے ہم سے پہلے، اور اگر بھارت چیلنجز بننا تو شروع ہو پھر جائیں گے. آپ سوچئے کہ بھارت نے بھی اگر یہی کر لیا جو چین اور UAE نے کیا تو پھر پاکستان اور افغانستان پھر وہی بھارت کو وہی اسپیس دوبارہ مل جائے گی جو اس کو حامد کارزئی اور اشرف غنی کے زمانے میں حاصل تھی. تو آئی ڈو ناٹ نو کہ ہمارا یہ سلمبر کیوں ہے، ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں.
کوئی ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آتی. چاہے ہمارے انٹرنل شاید اتنے ایشوز ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی شاید احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے. باسط صاحب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈپلومیٹس موجود ہیں, فارن پالیسی ایکسپرٹس موجود ہیں, بہت سے کہیں سے بھی گورنمنٹ کو پریشر نہیں جانے کی اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی بہت ان چیزوں پہ توجہ دیں گے کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو لیٹس امید کے ساتھ کہ ہم بھی کچھ تھوڑا بہت سوچیں گے اس بارے میں. لیکن بالکل ناظرین کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ باسط صاحب آپ چائنا کی پالیسی سے مجھے بہت انسپائر نظر آتے ہیں. China is our strategic. We need not follow them. لیکن ہمیں بھارت ان سے سیکھنا ضرور چاہیے. That's important though. So let's take a short commercial break here and we'll see you after the break.